زیادہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہ میری خوش بختی اور سعادت کی بات ہے کہ میں اس عظیم آستانے کے احاطے میں آپ سے خطاب کے لیے حاضر ہوں جن کو اولیاء کاملین اور مشائخ کے درمیان لاڈلے مشائخ کے نام سے موسوم کیا گیا اور یاد کیا گیا، اور یہ انصار صحابہ کی آل سے آیا ہوا وہ آستانہ ہے کہ علن شریف کے متعلق برسوں سے ہم سنتے تو آئے۔ گلبرگہ شریف کے پڑوس میں ایک ایسا شہر ہے جو قطب دکن سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر اولیاء کاملین میں سے ایک ولی کامل اور قطب کامل کی آرامگاہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد اب احساس بھی ہوا کہ علن شریف میں اور گلبرگہ شریف میں زیادہ فرق آج بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نسبتوں والے لوگ ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا حضرت لاڈلے مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق۔ میرے عزیزوں، جو یہ لقب ہے نا لاڈلے، مشائخ اولیاء کاملین کی درمیان محبت سے پکارا ہوا لقب ہے، لیکن اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ جو لاڈلا ہوتا ہے وہ اپنی بات منوا کے رہتا ہے، اور اسی لیے آپ بے فکر یہاں پر جئیں، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ مصیبتیں تو آئیں گی، تکالیف تو آئیں گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زیادہ لاڈلا ہوتا ہے وہی آزمایا بھی زیادہ جاتا ہے۔ زیادہ لاڈلا ہوگا تو وہ آزمایا بھی جاتا ہے۔ اس آستانے کے قرب و جوار میں رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دین کی خدمت کے لیے یا اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کے لیے یا اولیاء کے آستانوں کی حفاظت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا ہے تو یہ بات تمہاری بھی خوش بختی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں تمہیں چنا ہوا۔ جو بھی حالات ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، علن شریف کے متعلق غیور مسلمانوں نے بڑی تکالیف بھی یہاں پر اٹھائی ہیں، مصائب بھی اٹھائے ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمارے سے مشہور بھی ہے، یہ ساری چیزیں امت مسلمہ کے لیے ایسی ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں آگے نہیں کہہ رہا ہوں، خامخواہ آپ لوگ جوش میں آ جاتے ہو، میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات گھر والوں کو بھی کہی جا سکتی ہے، گھر میں زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوں، گھر میں تکلیف ہو، راشن پانی کی قلت ہو، تو انہیں بھی صبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ اس میں کیا بڑی دقت کی بات ہے؟ آپ سب کے لیے بھی، کل امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا پاورفل ہے، اور اسی وجہ سے آج میں جدھر سے گزرتا ہوں دیکھا کہ جس بنیاد پر ہماری زبان بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب بچے بچے کی زبان پر وہ جملہ آ گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ دستور ہے، جہاں سے اس کے دین کو دبانے کی کوشش کرتے وہی قوت سے اللہ اس دین کو ابھارتا ہے، وہیں سے ابھرتا ہے دین۔ بہت سارے ایسے علاقے ہم نے دیکھے جہاں پر بھی
اسلام اور سنیت کو دبانے اور ختم کرنے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ وہیں سے جیالوں کو پیدا بھی کرتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا جیل کیا ہوتی ہے، سلاخی کیا ہوتی ہے، قید کیا ہوتی ہے۔ ایک الگ سے تصور بھرا ہوا تھا کہ کرمنل لوگ اپنے اپنے سزائیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس وقت مجھے لے کر کے سنتری اندر جا رہے ہوں، بے رکھوں میں موجود قیدی مجھے دیکھ کر کے ہی پکارنے لگے، مولانا آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میں سوچتا رہا کہ ان کو کس نے بتایا، ان کو کس نے بتایا؟ باہر ابھی ہلہ چل رہا ہے، باہر ابھی سب شور و غوغا ہے، ہمارے پاس تو موبائل بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کو کون بتایا؟ ہم تو ویسے ہی نروس اندر جا رہے تھے، بھوکے اور پیاسے، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ جہاں سے تم دبانے کی کوشش کرتے ہو اللہ وہیں سے ابھارتا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں، ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جاتی رہیں گی۔ یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنی زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سبحان اللہ، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی کہ کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی۔ یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو، جتنا محبوب ہو، اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے، ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقات، یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے؟ گرم ریت پر ننگی پیٹ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا۔ عزیزو، آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کے بازار میں ننگی پیٹ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا، اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے، کچھ حالات صحیح نہیں لگتے، تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا تھا، اندھیری کوٹھری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی، اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔ اور یہ وہ علماء ذوی احترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں ہیں، یہ ہماری منبروں اور محفلوں کی جو رونقیں ہیں، یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے۔ آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے
کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا. نہیں میرے عزیزوں، اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئیں کائیں شائیں نہ کرو، بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی منبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا. لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا. میرے عزیزوں، کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں. غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے. اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے. صرف اتنا ہی نہیں، محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کیا، 1000 بار کیا، ہرے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. آج سے میں کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں. ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے، اپنے ٹوپیاں چھپائے اور ایک لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل آدمی بن کر جینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناموں کو بھی چھپایا. کچھ نہیں ہوگا. نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے، نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے، اور اگر رب نہ چاہے تو کسی مودی یوگی سے بھی موت نہیں آ سکتی. آپ کیا سمجھتے ہو کوئی موت کا فرشتہ ہے جو ڈرا رہا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو. آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر سے ہم وہ کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ہمیں جس جگہ سے گزارنا تھا گزار لیا، ہم گزرتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ بولتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ دنیا میں یہی ہو سکتا ہے. اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا، اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم سے پوچھنے والے کہ حالات کے اعتبار سے آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے ان لائٹوں کو دیکھا، ان کے اطراف جو پتنگے آتے ہیں اڑتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ پروانہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروانہ. اور یہ شمع کے اطراف گھومتے پھرتے کیوں آتے ہیں؟ یہ ان کو روشنی کی ضرورت ہے یا کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ پروانے جان دینے کے لیے آتے ہیں. شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں اور جان دے کر چلے جاتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، 1 مرا 2 مرا 3 مرے، ان کو دیکھ کر کے دوسرے کیڑے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سارے بھائی جو اس روشنی کے اطراف مر رہے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ان پروانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. ارے میاں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بھائیوں کی موت ہو رہی ہے پھر بھی ہم شمع کے اطراف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سن، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں شمع کے اطراف گھوم کر جان دینے کے لیے. اسی طرح میں آج سے کہتا ہوں، جو دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے پھر بھی آپ عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے. ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اس کام کے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ بات اب بات آ گئی ہے. ہم جس آستانے کے پاس ہیں، انصار صحابہ کی آل میں سے وہ بزرگ آتے ہیں جن کے اور اس کی تقریبات کے موقع پر ہم حاضر ہیں. حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اب بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے، کچھ نہیں بچا. غربت ایسی آ گئی ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنی پارٹیاں بدل رہے ہیں، جماعتیں بدل جا رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں
اس کے لیے انصار صحابہ کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. سنی مسلمانوں، ہم غریب ہی صحیح، ہمارے حالات بہت پیچیدہ ہی صحیح، اس لیے کہ مجھے کبھی کبھار جلسوں میں جانے کے وقت لوگ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں یہ معاملات ہے، یہ معاملات ہے، سن سن کر کے میں سوچتا ہوں کس معاملے میں بات کریں. اخلاق میں بگاڑ، لڑکیوں کی بے پردگی، نشہ کا عام ہونا، بے حیائی، گناہوں کے اڈوں پر رات دن گزر بسر، انٹرنیٹ کی بلا نے نوجوانوں کے دین کا تو قتل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں سے حیات ختم ہونے کو آ گئی. بہت سارے مسائل ہیں، کس بار بات کریں سمجھ نہیں آتا. تو پھر ہم گھوم پھر کر کے آتے ہیں، سب کا علاج ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کون کون سی برائی کا ذکر کرے اور ان کا سد باب کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ ہم اتنے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جماعت اس کا کوئی قائد ہی نہیں رہ گیا، یہ بے قائد کے بے پرچم کے تتر بتر ہے، بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی بکھری ہوئی ہے، اتنی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی بیکورڈ ہے. تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے پھر میڈیا ہم پر بھوکتی کیوں ہے؟ کیوں بھوکتی ہے؟ اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو قاطر میں ہی نہیں لانا چاہیے. جن کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو وہ تو ذکر کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس چینل کو بھی کھول کے دیکھو، ہماری داڑھی ہماری ٹوپی، ہمارا برقع ہماری مسجد، مینار کبھی گنبد، کبھی قرآن، کبھی حدیث، یہی ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات غلط پھیلائی گئی اور ہم کو ڈر اور سہم کے رہنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہو، بیکورڈ ہو. حالات تو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کے تو بتا رہے ہیں نہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے نہیں. وجہ یہ ہے کہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اقبال نے جو کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اب جو بات میں کہنے جا رہا تھا انصار صحابہ کی، آپ نعرے میں ہی وقت پورا ختم کر دیں. توجہ سے میری باتیں سنیں، توجہ سے سنیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی کے بعد، بہت پاورفل بات ہے، حدیث پاک صحیح بخاری شریف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اور مال غنیمت جب تقسیم کیا تو مہاجر صحابہ کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مکہ چھوڑ کر کے آئے تھے، نئے تھے، ابھی انہیں گھر بسانا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دیا. مدینے میں جو موجود انصار صحابہ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے مددگار صحابہ ہیں جو ہمہ وقت اپنے جان مال سب کے ساتھ حضور کے لیے کھڑے رہنے والے. ان میں کچھ باتیں پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کچھ مال زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا. باتیں پھیلتی چلی گئی تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انصار کے دلوں میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں پر یہ باتیں ہیں کہ آپ نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور انصار کو مال کم دیا ہے مال غنیمت تقسیم کرنے میں. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلاؤ سارے انصار صحابہ کو جمع کرو. ایک ٹیلے کے پاس سارے انصار صحابہ کو جمع کیا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب انصار صحابہ آئے تو ان سے میرے آقا نے پوچھا کیا تمہارے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ میں نے مکہ والوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اور تمہیں مال کم دیا ہے؟ تو انہوں نے سر جھکا لی اور کہا ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں مدینے میں کہ آپ نے مکہ والوں کو مال زیادہ دیا اور مدینے والوں کو انصار کو کم دیا. اب سنو جو بات پتے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، ارشاد فرماتے ہیں اے گروہ انصار، کیا تم وہی جماعت نہیں ہو کہ ہم جب مکہ سے یہاں آئے تھے تو تم
جس حالت میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ایمان عطا کیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم آپس میں لڑتے تھے میری بدولت اللہ نے اتفاق عطا کیا. صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سوالات کرتے رہے اور انصار سب چیزوں کی تصدیق کرتے رہے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخیر میں کہتے ہیں, اے گروہ انصار, کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہو جو میرے بیان کرنے کا مدعا ہے, جو میرے بیان کرنے کا خلاصہ ہے, جو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم غریب ہو, تمہارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, ان کے لیے میں یہ حدیث عرض کر رہا ہوں. حضور نے انصار سے کہا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے ان لوگوں کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا اس لیے کہ وہ گھر بسانے والے ہیں, وہ مال لے کر کے جائیں. اے انصار, تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ. انصار کہتے ہیں حضور کی اس بات پر ہم اتنا روئے تھے کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی. اس کے بعد پھر چاہیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, ساری دنیا ایک وادی میں جمع ہو جائے اور انصار ایک وادی میں, تو محمد اللہ کا رسول انصار کی وادی میں جانا پسند کرے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا نے جب فرمایا تو یہ اعزاز کتنا ہے. میں آج اس حدیث کو اس لیے عرض کر رہا ہوں, دنیا اگر ہمیں چھوڑ چکی ہے تو کوئی بات نہیں, آمنہ کا لال کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. ہمارے ساتھ وہ دولت ہے, ہمارے ساتھ وہ محبت مصطفیٰ کی معیت ہے جو ہمیں پاورفل بنا رکھتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظالموں کے بیچ جو بہت سارے, ہم ہی نہیں بہت سارے لوگ آزمائش کے شکار ہوئے, انہیں کون سی چیز مضبوط رکھتی ہے, کون سی چیز انہیں بغیر ڈرے رکھتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ 200 کے بیچ میں بھی کیسے چل سکتے ہیں, کیسے گھبرائے بغیر جی سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں, اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی, کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کا احساس, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کا احساس, یہ مسلمان کو مضبوط بنا رکھتا ہے. عشق رسول میں جینے والے سنیوں کے لیے جو کلمات میں کہہ رہا ہوں, تم کبھی پسماندہ نہیں ہوئے. پسماندہ اس کو کہتے ہیں جس کا ایمان ہی نہیں. آپ پسماندہ نہیں ہوئے ہو, آپ کے پاس عشق رسول کی دولت ہے, تبھی تو ہر چور اور ڈکیت تمہاری طرف نظر جمائے ہوئے, تیری گٹھری تاکی اور تو نے نیند نکالی. اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے. آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ڈبی والا کاجل نہیں, عشق رسول کا سرما سنی مسلمان کی آنکھوں میں ہے, اور اسی کو چرانے کے لیے ہر چور پیچھے لگا ہوا. تمہارے پاس یہ بہت عظیم دولت ہے, اسے سنبھالے رکھو, اور اس دولت پر کبھی کوئی سمجھوتا کرنا نہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں قربانیاں کیسی تھیں, مزہ کس چیز میں آتا تھا صحابہ کو. جنگوں کے حالات اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, لاٹھی ڈنڈوں سے ڈر جانے والے لوگ توجہ کریں. 2 صحابہ ہیں, بہت گہرے یار تھے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے عبداللہ بن جحش. اور گہری یاری تھی دونوں کے درمیان, جن کو کہتے ہیں نا بہت قریبی دوست. دونوں صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے عاشق. سنیے, احد کی جنگ کل ہونے والی, میدان میں تیاریاں, کفار مکہ اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینے پر حملہ آور. اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو لوگوں کی بے چینی بڑھ جاتی ہے. آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑے بہت آپ کے گھروں کے اطراف کرفیو لگ جائے تو پھر حالات کیسے ہو جاتے ہیں؟ توجہ کریں, آپ امیجن کریں, سوچیں کیسی بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی. وہ مدینے والے, کل جنگ ہونے والی ہے, ان کی بے چینی اور بے قراری نہیں. سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش مسلح بچھاتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم دونوں دعا کریں گے, پہلے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, اور پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا. دونوں دعائیں سننا, دونوں دوستوں کی دعائیں. حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے مسلح پر بیٹھ گئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرنے لگے, یا رب العالمین, یا اکرم الاکرمین, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں
کل میدان میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، تو اے اللہ تیرے اس ساعت کی خواہش ہے کہ میرا مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو جائے. یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی بات کر کے بھاگ جاؤں، مقابلہ سب سے بڑے پہلوان سے ہو، جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہو، اس سے میں مقابلہ کروں. خواہش تو دیکھیں، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں بھیڑنے کی بات ہے. اگر دشمنوں کی فوج سے کوئی بڑا پہلوان آئے تو اللہ سعد کی یہ خواہش ہے کہ اس سے مقابلہ ہو. کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، پھر گرا کر سینے پر کھڑا ہو جاؤ اور پھر تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کروں. حضرت عبداللہ بن جہش کہتے آمین آمین آمین. دعا ہو گئی. سعد ابن ابی وقاص نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو. سنو میرے عزیز و انصار صحابہ کی دعائیں. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں یا اللہ اے رب کریم، تیرے اس عبداللہ بن جہش کی خواہش ہے کل میدان جنگ میں اگر اترنا ہوا، دشمنوں سے مقابلہ ہوا، تو عبداللہ بن جہش محبت مصطفیٰ میں دشمنوں کی صفوں میں چیرتا ہوا اندر چلا جائے اور پھر تیری محبت میں لوگ اس کو گھیر لیں. کبھی اس کو دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور عشق مصطفیٰ میں ہر زخم کو کھاتا رہو اور تیرے کلمے کی بلندی کا اعلان کر کے دنیا سے جاؤ. دونوں کی خواہشیں الگ الگ اور گہری دوستی ہے، دونوں کی بڑی گہری دوستی ہے. سنو دوسرا دن آیا. احد کا میدان بڑا صبر آزما میدان ہے. یہ وہ جنگ ہے جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے. وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا سینہ چیر کر. یہ وہ بڑی سخت جنگ تھی. اس جنگ کے میدان میں گھماسان کی جنگ ہوئی. شام کا وقت ہوا. صحابہ بیان کرتے ہیں دونوں کی دعائیں جو ایک رات پہلے ہوئی تھی صحابہ دیکھ رہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص لڑتے ہوئے جنہوں نے پہلے دعا کی تھی دشمنوں کے بیچ آئے. ایک دشمن ایسا ان کے مقابل میں آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا. بہت بھاری بھرکم پہلوان ان کے سامنے آیا. سعد ابن ابی وقاص نے اس کو دیکھ کر کے جوش میں لڑنا شروع کیا اور کہا میری دعا قبول ہو گئی. جس کا مقابلہ مجھے کرنا تھا وہ سامنے آیا. اور اس کے بعد پھر ایسی لڑائی کی، کبھی اس کو دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. وہ ہمت نہ کر سکا. اس کے بعد اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے اور پھر وہی بات کہی جس کی ترجمانی آج ہم کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی ہے جو آج ہم ہر مجمع میں کرتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ. توجہ، جنگ کا ایک رخ یہ تھا. شام ہو گئی. سعد ابن ابی وقاص تو کامیاب رہے، اس دشمن کو مار گرایا. شام ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اپنے دوست کی یاد آئی. عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ تلاش کرنے لگے کہ میرا ساتھی، میرا گہرا یار کہاں ہے. صحابہ نے آ کر کے سعد ابن ابی وقاص سے کہا افسوس ہے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی، وہ انتقال کر گئے. سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو آئے. برسوں پرانی یاری تھی، برسوں پرانی دوستی تھی. انتقال کر گیا، شہادت پا گیا. حضرت سعد کہتے وہ کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں لاش کو. صحابہ لے کر کے تو گئے، لیکن ساتھ میں جن صحابہ نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تھا شہادت پاتے ہوئے، وہ رو کر کے یہ قصہ عرض کرنے لگے. اے سعد ابن ابی وقاص، مسئلہ یہ ہے ہم نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا، پتہ نہیں دیوانہ وار یہ صفوں میں ایسے گھستے چلے گئے، ایسے گھستے چلے گئے کہ کفار مکہ اور مشرکین نے ان کو گھیر لیا. وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کو دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، آگے سے اور پیچھے سے، یہاں تک کہ عبداللہ بن جہش کو شہید کر کے ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے. 80 ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ جسم پر ان کی ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے. اسی اثنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور عبداللہ بن جہش کے سر کو اٹھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے گرد کو صاف کیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اپنی گود میں سر کو رکھا. سعد ابن ابی وقاص یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو کل کی رات میں نے بھی دعا کیا تھا، میرے دوست نے بھی دعا کیا تھا، اور حقیقت یہ ہے اے میرے ساتھیوں اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی. میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کیا تھا اور یہ دشمن کے مار اور زخم کھانے کی
محبت مصطفیٰ میں دعا کیا تھا اور دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. لیکن قربان جاؤ سعد بن ابی وقاص کا جملہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں لیکن خبردار ہم دونوں کی دعاؤں میں جو دعائیں قبول ہوئی میں کہتا ہوں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی, میری دعا سے بہت افضل تھی, اس لیے کہ مارنے کا مزہ اور ہے, محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ اور ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضل کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہوں نے زخم کھائے ہیں میرے عزیزوں وہ تکلیف میں نہیں رہتے. یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا جس طرح سے آزمائش میں گھیرتی ہے ہوتا ہے, بہت سارے معاملات آتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا لطف اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اسی لیے تو حضرت بلال حبشی جب حضرت عمر کے سامنے آتے تھے, حضرت عمر بلال حبشی کو بلال کہہ کر نہیں پکارتے تھے, حضرت عمر کہتے تھے یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آپ آگے آ جائیے. حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ ایسا کیوں کہتے. حضرت بلال کو جب یہ بات حضرت عمر کہتے تو حضرت بلال کہتے امیر المومنین آپ مجھے ایسا نہ کہا کریں. حضرت عمر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بلال جو محبت مصطفیٰ میں تم نے زخم کھائے جو تمہاری پیٹھ پر داغ ہے ذرا وہ جبہ اٹھاؤ ہمیں وہ چومنے کا دل کرتا ہے. عزیزان گرامی جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زخم کھائے یا مصیبتوں کو انہوں نے گلے لگایا ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں نہیں رہتے. اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے, اس تکلیف کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی کی جو لذت ہے وہ پوری دنیا سے آدمی کو بے پرواہ کر دیتی. کون کیا کہہ رہا ہے اس سے بھی اسے کوئی غرض نہیں, کون کیسے تانے مار رہا ہے, کون کہاں سے گھسیٹ رہا ہے, کون اس کو درے مار رہا ہے, اس سے اس عاشق رسول کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو صرف اتنا ہی دیکھتا ہے. ایک بات میں نے پڑھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو جب وقت کے ظالم خلیفہ صرف ایک حق بات کے اعلان پر گرفتار کر کے کوڑے مارتے تھے. کوڑے مارنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کر باندھ دیا جاتا اور جسم پر صرف ایک تہبند ہوتی تھی, لنگی ہوتی, پیٹھ کھلی ہوتی. کوڑا مارنے والا جلاد مارتا تھا. ایک وقت ایسا آیا امام احمد بن حنبل کا کہ جلاد کوڑا مار رہا تھا اور آپ کی تہبند نیچے کھسک رہی تھی, لنگی نیچے آ رہی تھی. امام احمد بن حنبل کو کوڑے کے پڑنے کے زخم کا ڈر نہیں تھا اور وہ درد نہیں تھا, ستر کے کھلنے کا خوف ہو رہا تھا. ستر نہ کھل جائے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے کہ میرا ستر کھل جائے گا. کوڑے پڑتے پڑتے اور یہ تہبند ڈھیلی ہو رہی ہے. شکریہ. اسی اسنا میں جلاد تو اپنا کام کیے جا رہا ہے, کوڑے پر کوڑے مار رہا ہے. روایات بتاتی ہیں اچانک غیب سے دو ہاتھ آئے اور احمد بن حنبل کی تہبند کو کس کے باندھ دیا, مضبوطی سے باندھ دیا. سبحان اللہ. اور جب ان کی تہبند بند گئی امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے. جلاد کوڑا روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے احمد بن حنبل کیا بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے اور اب ہنسنے لگ گئے. امام احمد بن حنبل کہتے تو اپنا کام جاری رکھ, جس کام کے لیے تجھے لگایا گیا تو کام جاری رکھ. کہا کیا بات ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک بات بتاتا ہوں, جس کے حکم پر تو کوڑے مار رہا ہے وہ تو تجھے دیکھنے نہیں آ رہا اور جس کے لیے میں کوڑے کھا رہا ہوں وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس کے لیے کھا رہا ہوں وہ تو آ گیا. اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. بے شک بے شک. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس کا علاج صرف یہی ہے, اس کا علاج صرف یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنی اتنی لگا لو کہ ہر طرف سے یہ صدا آنے لگ جائے کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگ جو راستہ چھوڑے ہوئے تھے یہ مدینے کے راستے پر واپس آ چکے.
یہ اولیاء کاملین کے آستانے اور چادر گاگر سندل اسی کے لیے نہیں ہے. یہ اولیاء کے آستانے صرف تمہاری پھول چادروں کے لیے نہیں، یہ آئے ہی اسی لیے تھے کہ امت مصطفیٰ کو نقش مصطفیٰ دکھا کر کے جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نقوش پاک کی طرف تمہیں لا کر کے جائے. زندگی بھر انہوں نے محنتیں اسی بات پر کی ہے. اور آج کچھ لوگ اگر اپنے گرویدہ بناتے ہیں تو میں انہیں کچھ نہیں مانتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس بھولی ہوئی، اس بھٹکی ہوئی امت کو اگر کوئی چیز واپس جمع کر سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک چھاؤں ہے گنبد خضرا کی. بے شک بے شک. مکین گنبد خضرا کی. ہمارے اختلافات کا حل بھی اسی میں، ہماری برائیوں کا علاج بھی اسی میں. اقبال 10 سال یورپ کی خاک چھان کر کے واپس آیا اور آ کر کے اپنی امت، اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ میں یورپ میں یہ دیکھتا رہا کہ یورپ کی ترقیاں، یورپ کی بلندیاں، ان کے سائنس، فزکس، جغرافک، میتھس جس پر وہ بہت آگے بڑھ چکے، میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ قوم مسلم کو کون سی چیز بلندی دلائے گی. میں 10 سال وہاں کے ریسرچ کے بعد واپس آیا. لوگوں نے پوچھا پھر قوم مسلم کی بلندیاں تم نے کون سے ٹاپک میں دیکھی؟ سائنس میں، جغرافک میں، میتھس میں، یہ تمام فزکس میں، کس چیز میں؟ اقبال ہنستے ہوئے کہا تھا نہیں، یورپ کی بلندیاں اور ان کی ترقیاں وہ الگ ہے، وہ ظاہری چمک ہے. قوم مسلم کی بلندی میں نے 10 سال کی ریسرچ کے بعد دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے. بے شک بے شک بے شک. ہماری کامیابی کا راز اسی میں کہ محمد سے وفا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جائے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار. بے شک بے شک. اور کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بے شک. آ جاؤ اے غیور نوجوانوں، میں جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں. آج کے حالات بہت سخت ہیں، بہت ڈینجر ہے. جو حالات ہم آج اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، زہریلی فضا پھیل رہی ہے، تمہارے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. اور اتنا زیادہ کہ کل کو دیکھنا، آج اذانوں پر سوال ہے، کل تمہارے کلمے پر سوال ہوگا، قرآن کی اس تلاوت پر سوال ہوگا. ویسے بھی بہت سارے کیڑے مکوڑے آتے گئے اور سوالات اٹھاتے رہ گئے. قرآن نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا، لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، تمہاری زندگیوں میں امتحان آتا رہے گا. کل کو اگر ایسے حالات آئے کہ بچہ تمہارا قرآن اٹھانے سے عاجز ہو گیا، اس کا نام تمہیں چھپا کر کے رکھنا پڑ گیا، تو کیا کرو گے؟ آپ کو پتا ہے رشیا کی کچھ ایسی کنٹریز ہیں 80 سال تک وہاں کے مسلمان ایسے جیتے رہے کہ ان کو علل اعلان نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، قرآن دیکھا نہیں تھا. لیکن کچھ جیالے مسلمان تھے جو قرآن کے حافظ تھے، بغیر دیکھے انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا بھی تھا، قرآن کی تعلیم منتقل کرتے رہے. ایسے حالات تمہارے مقابل آنے کی تیاری میں ہیں. اس لیے میرے عزیزو اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. جب جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے گی، پوری قوت کے ساتھ، پورے اپنے ہمت کے ساتھ حضور کی محبت کا اعلان کرو. یہی ہماری زندگی کا باعث ہے. دنیا بار بار یہ ٹیمپریچر چیک کر رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایسی بھی سچویشن آ سکتی ہے کہ کوئی آئی لو محمد کہے تو اسے گرفتار کیا جائے گا؟ ایسی سچویشن آ سکتی ہے. بھلا اس میں جرم کیا ہے؟ بھلا اس میں قصور کیا ہے؟ کسی کو مارا، کسی کو اکسایا، کہا کیا؟ کسی کے لیے کہا کہ آئی ہیٹ یو؟ کچھ نہیں. لیکن اس بات پر یہ جتنا بوال کیا گیا، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف بوال تھا. یہ سوئے ہوئے شیروں کا بخار ٹیمپریچر ناپنا تھا کہ کتنے ابھی زندہ ہیں، کتنے مرے ہوئے. اور جب جب ایسی باتیں آتی ہیں، جیالے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور ہر جگہ سے جب یہ اعلان کرتے ہیں
تو دنیا کے کتے سمجھتے ہیں کہ ابھی شیر زندہ ہے۔ بے شک بے شک اس لیے اپنی زندگی کا اظہار اسی بات سے کرتے رہنا۔ اور دوسری بات، تم جتنا بچھڑتے جاؤ گے اتنا تم پر یہ مسلط ہوتی چلی جائے گی برائیاں۔ بچھڑنا کس بات سے؟ جو رسول امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلاب علم لے کر کے آئے تھے، آج اگر تم علم سے دور ہوتے رہو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں جوتیوں کی نوک پر لوگ اٹھاتے اچھالتے گھومتے رہیں گے۔ آج تمہارے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے نوجوانوں کا ایک اکثر طبقہ کیوں پڑھائی نہیں کرتا؟ حیرت ہوتی ہے، کیوں نہیں پڑھائی کرتا؟ یا آگے تک کی تعلیم پر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اب دیکھو تمہارے لیے اور راستے بند کیے جانے کے یہ سارے اسباب پیدا کیے جائیں۔ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، IAS IPS نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ تم نے خود اپنے آپ میں یہ محسوس کر لیا اور بہت سارے دشمنوں نے ایک حلہ شروع کر دیا۔ اب اگر تمہاری جماعت کی جماعت پڑھنا شروع کرے تو دیکھنا یہ واویلا مچائیں گے۔ IAS جہاد بھی کر رہے ہیں، IPS جہاد بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر جہاد بھی کر رہے ہیں، انجینئر جہاد، ہر چیز کو یہ جہاد لگا کر کے تمہیں نروس کرنا چاہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ جہاد کیا ہے۔ ہم جہاد کے سلسلے میں کبھی یہاں اعلان بھی نہیں کرتے، اس کے شرائط ہیں، اس کے بہت سارے آداب ہیں، اس کے بہت سارے احکامات ہیں۔ ہر چیز کو اگر تم اس سے فٹ کر کے بات کرنے لگ جاؤ گے اور قوم مسلم کو نشانہ بنانے لگ جاؤ گے تو پھر میں یہ کہتا ہوں حضور، یہ آپ نہیں دیکھ رہے لو جہاد، یہ کہاں سے آ گئے یہ لفظ؟ محبت کے ساتھ جہاد، ہر چیز کو جوڑ کر کے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ قوم مسلم یہ ڈرنے لگ جائے، ڈرنے لگ جائے، ڈرنے لگ جائے، اور تم ان تمام میدانوں سے بھاگ جاؤ، تمام میدانوں سے بھاگ جاؤ۔ علم کے میدان سے بھی، اب تو تجارت کے میدانوں میں بھی کہا جانے لگا، منڈیوں میں یہ سب کے سب مسلمان جماعت کے جماعت حاوی ہیں، اور یہ بھی ان کا بزنس جہاد، ہر چیز کا جہاد۔ اگر کوئی اس طرح کے بلیم کرتا ہے تو تمہیں حقیقت چھوڑ کر کے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیا اگر کوئی تمہیں دوسری مخلوق کہے تو تم اس کی بات کا یقین کر لو گے؟ آج میڈیا والے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے یہ پوری طرح سے۔ ان کی مثال میں ایک چھوٹے سے لطیفے میں کہتا ہوں۔ ایک صاحب بیچارہ بکرا خرید کر کے لایا منڈی سے، 3 ٹھگ کھڑے تھے اور سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا بکرا لوٹنا ہے، اس کا بکرا لوٹنا ہے۔ لوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حالات سے ملتی جلتی بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بکرا لے کر کے بیچارہ سیدھا سادہ بولا آدمی آ رہا، پہلا ٹھگی تھا، اس نے دیکھا اور کہا صاحب کتا تو بہت اچھا لائے ہو آپ۔ اس نے کہا غصے میں، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بکرا ہے یہ، کتا کیسے کہا تم نے؟ وہ ٹھگی نے کہا صاحب آپ کو دکھ نہیں رہا یہ کتا تو ہے، اس کے کان دیکھو، اس کا چہرہ دیکھو، کتا ہی تو ہے۔ لڑ پڑا اس سے بکرے والا، کہا ماروں گا ابھی تجھے، میں نے بکرا خریدا تو کتا کہتا ہے۔ تھوڑی بہت لڑائی ہوئی، تھوڑی بہت گرمی، تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھا، بیچ راستے میں دوسرا کھڑا تھا، دوسرے نے سلام کلام کے بعد کہا کتا تو بہت اچھا لائے ہو آپ۔ اس نے کہا پہلے والے نے بھی کہا بھی دوسرا بھی وہی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے، اس سے بھی تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی، کہا کیسے کہہ رہے ہو کتا؟ دوسرے نے سمجھایا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے یہ کتا ہے، اس کی دم پکڑو، اس کے پیر پکڑو، دیکھو تو کتا ہے۔ اس کے دل میں یہ شک ہونے لگا کہیں مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی بولا، دوسرا بھی بولنے لگا، پھر وہ جس طرح بھی اپنے دل کو منع کر کے نکل پڑا، گھر قریب تھا، تیسرا تھا جو آخری، وہ کہا کہ صاحب کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا۔ یہ آدمی ڈر گیا کہ میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا، پہلا بھی بولا، دوسرا بھی وہی بولا، تیسرا بھی وہی بول رہا ہے، غلطی میری ہے، میری آنکھوں میں یہ بکرا دکھ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں کتا ہے۔ اس نے چھوڑ دیا، لے جاؤ صاحب یہ کتا لے جاؤ، مجھے کتا نہیں چاہیے۔ تینوں ٹھگیوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس کا بکرا چھین لیا۔
यही काम आज मीडिया तुम्हारे साथ कर रही है। सही बार बार तुम्हें एक बुरे लक़ब से जोड़ा जाएगा, और हद ये है कि ये भोला मुसलमान आखिर में सोचने लग जाएगा, इतने सारे लोग बोल रहे कि हकीकत तो ऐसा नहीं है। सही कुत्तों के भौंकने से कभी शेर को घास नहीं खाना चाहिए। नहीं, अपनी तमाम हकीकत से कभी भी दस्तबरदार नहीं होना। उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया जिस नाम से भी ताना दे, उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कभी तुम्हारी दाढ़ी पर ताना, कभी तुम्हारी टोपी पर, कभी तुम्हारे लिबास पर, तुम इनके तानों से तंग आकर के अपने आप को ना बदलना। ये देखना कि ये कब्र में आने वाले नहीं है, आमीना का लाल कब्र में आने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। मुझसे इनका रिश्ता है ही क्या जो मुझे तानो तशनी कर रहे हैं। आखिर में अब खिताब की इख्तिताम पर एक जुमला मैं आपसे सवाल करता हूं, तवज्जो से, दिल पर हाथ रख करके कहना, दुनिया अगर तुमसे सवाल करे क्या तू मोहम्मद अरबी का कुत्ता है, तो जवाब देने में किसी को शर्म हया है? नहीं, बेशक नहीं। किसी को शर्म हया है? भाई मैं भी फख्र से कहता हूं, हम तो ये कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। आमीन आमीन। अगर दुनिया हमें इस नाम से भी पुकारे तो कभी शर्म और हया की बात नहीं। अरे हम फख्र से उछलेंगे कूदेंगे कि हम तो जी ही इसलिए रहे थे कि दुनिया हमें पहचाने तो मोहम्मद अरबी के नाम से पहचाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको अगर दुनिया पहचान रही है उस नाम से तो शर्म और हया की बात नहीं, फख्र के साथ जियो कि दुनिया मुझे चोरों के कबीले से तो नहीं पहचानती, दुनिया मुझे नशे वालों से तो नहीं पहचानती, दुनिया मुझे मोहम्मद अरबी के गुलाम से पहचान रही है, तो ये मेरी किस्मत की बात है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा था पता है? जब आपको अमीरुल मोमिनीन कहा सबसे पहले तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने लोगों से कहा मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, लेकिन आज 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत है। ये वो वक्त था जब उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर थी। तब आपने कहा ऐ लोगों सुनो, बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभलती थी, आज इतने बड़े खित्ते को तन्हा ये निगरानी कर रहा है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। और उन्हीं का ये नारा था जो आज हम भी कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्जतें यहीं पर है, इज्जतें इन्हीं कदमों में है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि हम थोड़े से पाउडर और लाली और मेकअप के साथ लोगों में इज्जत कमा लेंगे, थोड़े पैसे कमा करके इज्जत और शोहरत, मनसब हासिल करके इज्जत और शोहरत, सब देख लेना, जहां ये पाउडर और लाली उतरी कि तो तुम्हारे आशिक भी खत्म हो गए, जहां माल खत्म हुआ तुम्हारे दोस्त भी छटने लग गए, मनसब से जैसे उतरा, चाहे वो पीएम हो कि सीएम हो, कल को अखबार के कोने में भी नजर नहीं आता। क्या आज नहीं देखते कितने ऐसे हैं रूपोश हो गए कि गुम हो गए, पता नहीं चलता। मनसब, माल, ये ब्यूटी, ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत वक्ती तौर पर और टेम्पररी दिला सकती है। हकीकत की इज्जत क्या है? अरे मियां मेरे आका की गुलामी में जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत बढ़ती चली जाती, उसके चेहरे पर झुर्रियां ही क्यों ना हो, बाल सफेद ही क्यों ना हो, लेकिन वो बूढ़ा होता है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया उससे छटती जाती है। जो इश्क मुस्तफा से होकर आई हुई निस्बत है, वो इज्जत इतनी बुलंद होती है कि मरने के बाद भी इज्जत कायम रहती है, मरने के बाद भी। इसीलिए इधर उधर की क्यों देख रहे हो? उसके पास इसके पास नौकरी चाकरी, 40-40 साल लोग जो पार्टियों की गुलामी करते रहे बेचारे, आज उनके हालात क्या है? उनको पार्टी के लोग बूढ़ा समझ करके साइड कर चुके हैं, उनको आप खैरियत पूछने वाला भी कोई नहीं, उनके हालात ऐसे आ गए। इसीलिए हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे दर से जो यार फिरता है, दर बदर यूं ही खार फिरता। आओ उस अजीम बारगाह की निस्बत पर फख्र करो जिसको आला हजरत ने अपने कलाम में नसीहत के तौर पर यह कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और यही एक तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज, तुम्हारे तमाम टेंशन का इलाज, तुम्हारी फिक्रों का इलाज,
تمہاری پستی کا علاج ایک ہی ہے، ہر چیز سے تمہیں آزادی دلا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے علاج؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، بے شک، آمین آمین۔ اس پر آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، بس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا، جتنی قوت عشق کے ساتھ تم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو، یہ زبانی نہ رہے، اب عمل کے میدان میں، عمل کے میدان میں ہو۔ کیا یہ نوجوانوں کا طبقہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کو تیار ہے؟ میں اگر ابھی پوچھوں تو سب لوگ دو دو ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور چہرے بھی اٹھا دیں گے ایک سوال پر۔ ایک سوال ایسا ہے جو ہر مسلمان اس کے جواب میں بے اختیار جواب دے گا، مجھے پتا ہے۔ ایک بار میں اگر یہ پوچھوں، کیا محبت مصطفیٰ میں ناموس مصطفیٰ کے لیے اپنی گردن دینے کو تیار ہو؟ اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے، ہاتھ بھی اٹھیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ بہت بات کی بات ہے، میں نہ تمہاری جان مانگنے آیا نہ تمہاری گردن مانگنے آیا، لیکن ایک سوال ضرور کروں گا، جو قوم اپنے نبی کی محبت میں گردن دے سکتی ہے وہ اپنے نبی کی محبت میں کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ بے شک، بے شک۔ کچھ برائیوں کو اپنی زندگی سے الگ کیوں نہیں کر سکتی؟ آؤ عہد کرو، طے کرو۔ گانے باجے مجھے نفاق کی طرف لے جاتے، گانے باجے مجھے زنا کی طرف لے جاتے، کیوں نہ میں نغمات مصطفیٰ میں جیوں؟ میری زندگی اس طرح سے ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، آنکھوں میں ایک تمنا رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تمہاری بے چینی کا علاج میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے پاس آئے، یہ فیس بک کے انسٹا کے وہ نوجوان جو ابھی 4 دن کی لیلا کے مجنو ہیں اور بیچارے چہرے لٹکائے ہوئے آئے، ہوا کیا صاحب؟ مجنو کہتا ہے لیلا بھاگ گئی اور دوسرا مجنو پکڑ لی۔ یہ تو ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ تم نے جس لیلا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا وہ دنیا ہے، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کو، تم نے ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں دیا کیوں جو 4 دن کے بعد دوسرا مجنو پکڑ لے؟ آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک بار اپنا ہاتھ آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دے دو، نہ وہ قبر میں چھوڑے گا نہ حشر میں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے، اور قبر کے حالات کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، اے سنی عاشق، جب تو تھک کر کے دنیا سے جائے گا، قبر کی تختیاں تمہارے رشتہ دار بند کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر جو سیاہ چہرے کے ساتھ نیلی آنکھوں کے ساتھ جھنجھوڑ کر کے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، ہر مردے کے ساتھ سوالات ہوں گے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا جو محبت مصطفیٰ میں دنیا سے گیا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، محمد عربی پہلے تشریف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لاتے ہیں، اور وہاں ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہوتا۔ ایک عاشق رسول ڈرتا نہیں، قبر کے حالات سے بھی نہیں ڈرتا، کیوں؟ دنیا میں وہ گانے سن سن کر کے نہیں جیتا تھا، دنیا میں کسی لیلا کے پیچھے پاگل نہیں تھا، وہ جیتا تھا تو میرے مصطفیٰ کے لیے جیتا تھا، تو قبر میں اس کا حال کیا ہوگا؟ منکر نکیر جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے اور سوالات کرنے والے ہوں گے، تب وہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، اسے وہاں کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اور حشر کا حال یہ ہے، حشر کا حال میرے آقا فرماتے ہیں، میدان محشر میں تم دیکھو گے میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور وہ کھسک رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے محب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ وہ وہاں پر بھی ہاتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہاں پر بھی نہیں، اسی لیے ایرے گہرے نتھو کھیرے کے آگے پیچھے گھومنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور یہ سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں دینے والے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ، भाई لبیک یا رسول اللہ. भाई क्या रसूल अल्लाह. معزز سامعین کرام، تھوڑے اپنی جگہ رکھیں، اپنی جگہ رکھیں. حضرت کے نام سے نام کا اعلان ہونے جا رہا ہے. جنہیں عمرہ کے